روایت بہت مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان وہ کون سی چیزیں جس سے انسان شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. میں جلدی جلدی سے فہرست بیان کروں گا، تفصیلات بیان نہیں کروں گا. یعنی ایک صرف مختلف چیزیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ویسے تو بہت ساری ہیں، پہلے بھی ایک لیکچر تقریباً بیان کیا تھا پچھلے سال یا اس سے پہلے بھی، اس میں 8-10 چیزیں بیان کی تھی. یہ بھی پہلے بھی یہ شاید روایت آئی ہے نہیں آئی معلوم نہیں، لیکن آپ کو بیان کر دیتے ہیں. صرف فہرست بیان کر رہا ہوں میں کہ مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد 8 چیزیں ہیں اس 2-3 روایتوں کو جمع کرنے کے بعد. ویسے ورنہ آپ مختلف اور بھی روایتیں جمع کریں تو بہت ساری چیزیں بن جائیں گی. ٹائم کم تھا اس لیے میں نے دیگر روایتوں کو نہیں دیکھا، تو صرف یہ بیان کیا کہ ایک روایت میں ہے 5 چیزیں، پھر ایک روایت میں 3 چیزیں آئی ہیں، پھر ایک روایت میں مختلف چیزیں آئی ہیں. تو اس طرح مختلف روایت کو اگر ہم نے جمع کیا تو 8 چیزیں بن گئی. نمبر 1 کیا ہے؟ یعنی وہ سوال یہاں سے اس کا موضوع یہ رہے گا کہ وہ کون سی چیزیں جو انسان اگر انجام دے تو شیطان سے نجات حاصل کر لے گا. نمبر 1 ہے خدا کی پناہ. انسان خدا کی پناہ میں چلا جائے، انسان خدا کی پناہ میں چلا جائے. انسان خدا یعنی انسان جو خدا سے پناہ طلب کرے. کب؟ ویسے ساری زندگی کرے گا، لیکن سورہ حم میم سجدہ جو سورہ فصلت بھی ہے، حم میم سجدہ سورہ نمبر ہے 41 اور آیت نمبر ہے 36، جس کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی تمہیں وسوسہ محسوس ہو تو تم اللہ سے پناہ مانگ لو. سورہ نمبر ہے 41، آیت نمبر ہے 36، سورہ حم میم سجدہ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس حوالہ بھی آیت، یعنی اس جو حدیث میں آیا ہے کہ خدا سے پناہ مانگو، یعنی خدا کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی جو شخص خدا کی پناہ میں آ جائے گا شیطان اس سے دور ہو جائے گا، اس پہ مسلط نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک سوال ہوگا یہاں پر، ابھی آپ نے کسی نے سوال نہیں کیا کہ مولانا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنے سے مراد ہے آپ ہر وقت اپنے آپ کو خدا سے پناہ میں رکھیں. یعنی پروردگار کا ہر وقت خدا کا لطف و کرم چاہیے، ہر وقت خدا کے رحمت چاہیے. جب بھی کوئی کام ہو ایسا کوئی کام تو انسان خدا کی طرف جائے. یعنی انسان کو جو انہوں نے آیت میں جو ترجمہ ہے، آیت میں جو بیان کی، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف وسوسہ ہو، شیطان تمہیں آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے، گمراہ کی طرف جا رہا ہے، فوراً پروردگار کی طرف آ جائے، فوراً خدا کی پناہ میں آ جائے. تو یہ جو خدا کی پناہ میں جو آئے گا شیطان اس پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 1 ہے خدا کی پناہ میں آنا. نمبر 2 ہے اللہ پر توکل. سورہ نحل آیت نمبر ہے 99، نحل 18واں سورہ نحل. اس سے ان لوگوں پر تسلط نہیں ہوتا، یعنی شیطان کو ان لوگوں تسلط جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آیت نمبر 99، سورہ نحل 18واں سورہ ہے، آیت نمبر 99 کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر تسلط شیطان حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ یعنی توکل کرتے ہیں. یعنی خدا پہ توکل، خدا پہ انسان توکل کرے. اب یہ الگ بحث ہے کہ توکل کیا ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز پہلی ہو گئی خدا پناہ میں، خدا کی پناہ میں آنا، خدا سے پناہ طلب کرنا. 2 توکل بر خدا. 3 ہے دن و رات یاد خدا میں رہنا. دن و رات یاد خدا میں رہنا، یعنی انسان ہر وقت کیا کرے؟ دن و رات سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت شب و روز کیا کرے؟ خدا کا ذکر، یاد خدا میں رہنا. اور یاد خدا سے جو روایتوں میں آیا ہے کہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا. اور ایک اور چیز جو روایتوں میں آیا ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ہے. ذکر خدا میں جو آیا ہے کہ ذکر خدا کیا ہے، معصوم کی حدیث ہے، اس کو مراد کیا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہ بھی تو دن و رات یاد خدا میں رہنا. نمبر 4 ہے سحر کے وقت استغفار کرنا. صبح کے وقت، سحر کے وقت یا صبح سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح کے وقت استغفار کرنا. نمبر 5 ہے خوف خدا میں گریا کرنا. اب آپ دیکھیں ایک بات، اس میں کامن کیا بات ہے؟ ان 5 چیزوں میں کامن کیا چیز ہے؟ خدا. بس استغفار کرنا. اور 5واں کیا ہے؟ گریا کرنا. یہ 5 ایک روایت میں آئے. آئیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا 3 گروہ شیطان سے محفوظ ہیں. وہ 3 گروہ 5 میں آ چکے ہیں. یاد خدا وار جو پہلے آ چکا ہے، خوف خدا میں گرے کرنے والا یہ بھی آ چکا ہے، سحر کے وقت استغفار کرنا یہ بھی آ چکا. 3 گروہ شیطان سے محفوظ رہیں گے جو اس 5 میں آ چکے ہیں. یہ تینوں
5 میں آ چکا. اور یہ پہلی والی جو روایت ہے، یہ پہلی والی جو 5 چیزیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آگے. تو یہاں تک ہو گئی 5 چیزیں. پہلی 5 چیزیں، یعنی دوسری جو ہم نے 3 چیزیں بیان کی وہ پہلی 5 چیزوں میں شامل ہیں، تو گویا 5 ہی ہوئی. چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ہے روزہ رکھنے والا. روزہ رکھنے والا چھٹی چیز کیا ہوگی؟ روزہ رکھنے والا. پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے صدقہ دینے والا. رائے خدا میں صدقہ دینا. دیکھیں شیطان انسان کو مال جمع کرنے کی طرف لاتا ہے. روزے کی فضیلت بہت ہے، میں نے بیان نہیں کیا، ورنہ انسان بھوک رہے گا تو بھوکا رہے گا تو خدا کے حکم سے. تو شیطان یعنی انسان اگر شیطان سے پناہ چاہتا ہے کہ شیطان اس پہ تسلط حاصل نہ کرے تو روزہ رکھے. اب دیکھیں روزے کے اپنے فوائد ہیں. روزے سے انسان کیا ہوگا؟ قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھے، ہے نا. روزے کا ایک مقصد کیا ہے کہ انسان اس بھوک و پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھے. اور بھی بہت سے روزے کے جو فوائد ہیں قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ. تو یہاں پہ جب انسان متقی ہوگا تو شیطان تسلط حاصل نہیں کر سکتا. یعنی روزہ رکھنے والا، اللہ کی راہ صدقہ دینے والا، یعنی مال خرچ کرنے والا. جب مال خرچ کرے گا تو شیطان اس کے دل میں مال کی محبت کو لے کر نہیں آئے گا. اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، میں صرف فہرست بیان کر دوں. کتنی ہو گئیں؟ نہیں، روزہ رکھنے والا اور اچھا پھر خدا سے محبت کرنے والا. خدا سے محبت کی کتنی ہو جائیں گی؟ 8. خدا سے محبت کرنے والا. اور اس کے بعد آخر میں 2 رہ گئیں اب بس. 8 2 10، یعنی 10 چیزیں ہیں کہ جو شیطان پہ 10 عمل کو انجام دے گا تو شیطان اس پہ تسلط حاصل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے خدا سے، یعنی 8واں ہے نا؟ نہیں، ابھی 8 اب تک 8 بیان ہوئے. 8واں کیا ہے؟ خدا سے محبت کرنے والا. 9واں ہے نیک عمل کو ہمیشہ مرتب اچھے طریقے سے مسلسل انجام دینا، مواظب رہنا. یعنی نیک عمل کو ہمیشہ انجام دینا. یہ کبھی نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں، مرتب اگر انسان نیک عمل کو انجام دیتا رہے، مرتب جیسے کہتے ہیں مواظب، بادشاہ جسے کہتے ہیں مواظب رہنا، مسلسل انجام دینا، ہمیشہ سے انجام دینا، مسلسل اس کے پیچھے لگا رہنا، بس مجھے نیک عمل انجام دینا. تو شیطان پھر شیطان کے تسلط میں یہ نہیں، شیطان اس پہ تسلط حاصل نہیں کر سکتا. انسان ہمیشہ نیک عمل کے پیچھے رہے کہ بس مجھے نیک عمل انجام دینا. اور آخری ہو گیا آج کے حساب سے 10واں، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا. جو انسان نے اگر گناہ انجام دیے، انسان گناہ انجام دیتا ہے تو انسان اپنے گناہوں پر استغفار کرے، روئے گریا کرے، پروردگار سے طلب خیر، طلب استغفار کرے. یہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنا، جو روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، انسان اپنے گناہوں پہ گریا کرے، استغفار کرے، تو یہ تمام چیزیں اگر انسان کرے گا تو شیطان اس پہ تسلط حاصل نہیں کرے گا. تو تیسری روایت جو آج ہم نے مختلف روایتوں سے جو تیسرا درس کا جو تیسرا سیشن تھا یا تیسرا حصہ تھا، اس میں یہ بیان کیا کہ 10 عمل ایسے ہیں کہ اگر انسان انجام دے تو شیطان تسلط حاصل نہیں کر سکتا. درود پڑھے محمد و اللہ.